بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان سنائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ہیں، اس لیے یہ رشتہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بھتیجے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بہت ہی بلند قامت، گورے اور چھچھیرے بدن کے آدمی تھے اور اپنی والدہ مائدہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن سے ہی نڈر، جفاکش، بلند حوصلہ اور نہایت ہی اولو العزم اور بہادر تھے۔ 16 برس کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ ابھی 6 یا 7 آدمی ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں عرب کے مقابلے میں آپ نے جس مجاہدانہ بہادری کا مظاہرہ کیا، تواریخ جنگ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ جس طرف بھی تلوار لے کر بڑھتے، کفار کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن حواری یعنی کہ مخلص و جانثار دوست کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ جنگ جمل سے بیزار ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ عمرو بن جرموز نے آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر شریف 64 برس کی تھی۔ سن 36 ہجری میں بمقام صفوان آپ کی شہادت ہوئی۔ پہلے یہ وادی الصبا میں دفن کیے گئے، مگر پھر لوگوں نے ان کی مقدس لاش کو قبر سے نکالا اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ لا کر آپ کو شہر بصرہ میں سپرد خاک کیا، جہاں آپ کی قبر شریف مشہور زیارت گاہ ہے۔ جنگ بدر میں سعید بن العاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے کفار کی صف میں سے نکلا اور نہایت ہی گھمنڈ اور غرور سے بولا کہ اے مسلمانوں، سن لو، میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے مقابلے کے لیے اپنی صف سے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو لوہے میں چھپا ہوا نہ ہو۔ آپ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی اس کی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور فوراً ہی مر گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے برچھی کو کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن برچھی کا سرا مڑ کر خم ہو گیا تھا۔ برچھی ایک باکرامت یادگار بن کر برسوں تک تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے پاس یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی اور یہ اعزاز و احترام کے ساتھ اس برچھی کی خاص حفاظت فرماتے رہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی، یہاں تک کہ سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ مصر کی جنگ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ فسطاط کے قلعہ کا کئی ماہ سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن اس مضبوط قلعہ کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دربار خلافت میں مزید فوجوں سے امداد کے لیے درخواست بھیجی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 مجاہدین اور 4 افسروں کو بھیج کر یہ تحریر فرمایا کہ ان 4 افسروں میں ہر افسر 10,000 سپاہ کے برابر ہے۔ ان 4 افسروں میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حملہ آور محاصرین کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا چکر لگا کر اندازہ فرما لیا کہ اس قلعہ کو فتح کرنا نہایت ہی دشوار ہے۔
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجی دستے کو مخاطب فرمایا کہ اے بہادران اسلام، دیکھو آج میں اپنی ہستی کو اسلام پر فدا اور قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بالکل اکیلے قلعہ کے دیوار پر سیڑھی لگائی اور تنہا قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا، اور ایک دم فصیل کے نیچے قلعہ کے اندر کود کر اکیلے ہی قلعہ کی اندرونی فوج سے لڑتے ہوئے قلعہ کا پھاٹک کھول دیا، اور اسلامی فوج نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعہ کے اندر داخل ہو گئی، اور تم صدن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ اس مضبوط مستحکم قلعہ کو جس بے مثال جرت اور بہادری سے منٹوں میں فتح کر لیا، اس کو تاریخ جنگ میں کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امیر لشکر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کرامت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ کئی ماہ سے اس قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، مگر باوجود اپنی جنگی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کوششوں کے وہ اس قلعہ کو فتح نہیں کر سکے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔